سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغننا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک کو لایا جائے گا اور ان لوگوں کو بھی جو اس پر عمل کرتے تھے، اور سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گی۔ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ البقرہ فی لیل توج بتاج فی الجنہ، جو سورۃ البقرہ کی رات کو تلاوت کرے گا تو اس کو جنت میں ایک تاج پہنایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ جب اس کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر عمل کریں گے تو ہم سب کے لیے باعث برکت اور رحمت ہوگا۔ سیقول السفہاء من الناس، کہا کہ جب حکم آئے گا قبلے کی تبدیلی کا تو بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وضاحت کر دی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهَا، حضرت ابراہیم کے طریقے سے کون روگردانی کرے گا جو بے وقوف ہوگا۔ تو فرمایا یہ لوگ بے وقوف ہیں جو سنت ابراہیمی پہ عمل نہیں کرتے۔ اور بیت اللہ کیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پہ بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے بھی اس کی بنیادوں کو جب دوبارہ سے کھڑا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ساتھ ساتھ میں دعا کر رہے تھے کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ تو کہا کہ جب حکم آئے گا تو بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم، کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ تو ان کو بتا دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف چلا دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو کہا وہ انسان بے وقوف ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتا۔ تو اللہ کا آرڈر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، وہ رب ہے، ہم اس کے عبد ہیں، ہم نے اس کے آگے مسلمون سر تسلیم خم کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اس رخ پہ پڑھتے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے کر کے اس طرف قبلہ رخ ہو کر پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا دل کرتا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھوں، لیکن یہودیوں کا قبلہ کیونکہ بیت المقدس تھا تو آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے حکم کا انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور میرا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا۔ تو پہلے ذہن بنایا جا رہا ہے بیت المقدس تھا، یہودیوں کا قبلہ۔ تو کہا کہ جب یہ حکم آئے گا تو یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا، تو مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ وہ 16-17 مہینے جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نمازیں باطل ہو گئی۔ تو کہا کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھیں عرفات کی سرزمین، اس وقت حاجی کے بارے میں کہا گیا کہ حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے۔ ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور ادھر اللہ کا حکم ہے کہ نہیں نماز کو چھوڑ دو اور آگے مزدلفہ جا کر پڑھو۔ تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو نہیں دیکھنا کہ بمصطفیٰ برساخی را کے دی ہما اوست، اگر بؤن رسیدی تمام بو لہبیست۔ اپنی تمام خواہشات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، آپ کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اگر نہیں کریں گے تو سب کیا ہے؟
وہ ابو لہب کا دین ہے، ابو لہب کا طریقہ ہے کہ حکم نہ ماننا۔ فرمایا کہ بتا دو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسے ہی ہم نے تم کو معتدل امت بنا دیا۔ تو معتدل امت کیا ہے؟ اب دیکھیں امتم وسطا، تو قرآن پاک کے معجزات آپ دیکھتے آئیں۔ حضرت موسیٰ کو جب معجزات دیے گئے، کتاب الگ سے دی گئی، شریعت الگ سے دی گئی، عصا اور ید بیضا معجزات الگ سے دیے گئے، لیکن کلام پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو کہا یہ معجزات بھی ہے، یہ کتاب بھی ہے، یہ شریعت بھی ہے، یہ گائیڈ بک بھی ہے۔ اور امتم وسطا جب کہا کہ درمیانی امت، معتدل امت، بہترین امت، تو یہ بالکل سورۃ البقرہ کے سینٹر میں ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب نہیں ہے کہ ریٹن فارم میں آئی، چلو بہت سوچ سمجھ کے اس کو بنایا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، اور پھر اس کو کتابی شکل دی گئی۔ آج جب کومنٹیٹرز نے، جب سکولرز نے اس کو دیکھا تو اس کی ترتیب پہ حیران رہ گئے کہ امتم وسطا، وسط درمیانے کو کہتے ہیں، اور سورۃ البقرہ کے بالکل وسط میں وسطا کا لفظ ہے۔ تو امتم وسطا، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ دیکھیں پہلے قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا، تو ایک چیز، ایک نیا رخ، ایک نیا قبلہ تجویز کیا گیا۔ کہا کہ تم آج سے نئی امت بنی ہو، بنی اسرائیل سے اس تاج کو لے کر کے، امت مسلمہ کے تاج کو لے کر تمہارے سر پہ پہنایا جا رہا ہے۔ تو تم نئی امت ہو، تو نیا آئین قرآن پاک کی شکل میں تمہیں دیا جا رہا ہے اور نیا قبلہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داری تم پہ ہے کہ لا نبی بعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو لے کر چلنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی ہم نے دعا بھی دیکھی کہ حضرت ابراہیم نے کیسے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں ایک رسول بھیجی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ آگے اللہ نے تزکیے کا ذکر پہلے کیا کہ حضرت ابراہیم نے پہلے تزکیے کے بارے میں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بدل دی، 2500 سال کے بعد جا کر دعا قبول ہوئی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، جھولیاں بھرنے کا مہینہ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ فرمایا کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، الصائم، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا تو ایزی اللہ دے دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں کوئی اچھا الٹرنیٹ دیتے ہیں، یا پھر جنت میں وہ دعائیں ذخیرہ بن جاتی ہیں۔ تو کہا کہ اب تم امت وسط ہو، بہترین امت ہو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو آپ نے ایک نظر ڈالی اور آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بہت ہی پیارا ہے، تیری خوشبو بہت عمدہ ہے، کاش میری قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی اس کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت وسط بنا دیا اور فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ خیر جو ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ سب سے اعلیٰ، دی بیسٹ، بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے آئے ہو، اور تمہیں کیا آرڈر کیا جا رہا ہے، تمہارے ذمے کیا کام لگایا جا رہا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسے ہی ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا۔ اور کذالک سے مراد یہ ہے کہ یہ قبلے کا تحویل، قبلے کا بدلنا ایک مظہر ہے۔ یہ ذمہ داری کا بوجھ تم پہ آ گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہم عائد کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس چین کا حصہ بننا ہے، وہ چین جو رب سے چلی، حضرت جبرائیل، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کرام۔ تو چلتے چلتے اس سنہری زنجیر میں ہمیں اپنے آپ کو ٹانک دینا ہے، اس کا حصہ بننا ہے۔
تو فرمایا تم امت وسط ہو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول بھی تم پر گواہ ہوں۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر گواہی دیں گے اور امت مسلمہ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری تم پہ عائد کی گئی تھی، کیا تم نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا؟ کیا تم نے اس میسیج کو آگے کنوے کیا تھا؟ تو امت وسطہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام کیا ہے؟ درمیانے، معتدل، متوازن۔ تو ہر چیز میں دیکھیں توازن ہو، اعتدال ہو۔ ہمارے دین میں بھی توازن ہے، ماڈریشن ہے، اعتدال ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے وہ قبلہ کنت علیہا، جس پر آپ تھے، وہ قبلہ کون سا؟ وہ یروشلم کا، بیت المقدس کا، ہم نے کیوں بنایا اس کو، اب کنورٹ کیوں کیا؟ الا لنعلم، ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ رب کی اور رب کے رسول کی کون مانتا ہے۔ اور یقیناً یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے دشوار نہ تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نمازیں ہیں، کہ جو پہلے 16 یا 17 ماہ تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تو لوگوں نے مذاق اڑایا، اچھا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوا، یعنی تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوں، کیونکہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار مڑنا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اب حکم آ گیا کہ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، شمال کی طرف آپ کا منہ تھا اور جنوب کی طرف بیت الحرام تھا، تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آرڈر کیا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ تو آپ نے جیسے ہی پھیرا، اب دیکھیں اس طرف منہ ہو اور اس طرف جانا ہو، تو پورا آپ نے رخ پھیرا، صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے رخ پھیر دیا، کسی نے کوئی شور نہیں کیا یہ کیا ہوا، کوئی بد نظمی نہیں ہوئی، سب کچھ ڈسپلنڈ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتی، صبح کی نماز ہو رہی تھی اور کسی صحابی نے دیکھا کہ ایک مسجد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ اپنے چہرے کو پھیر دو، تو صحابہ نے اسی وقت پھیر دیا، امام صاحب نے پھیرا، مقتدی بھی انہوں نے فالو کیا۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں آپ ہوں، تمام امت مسلمہ کو آرڈر کیا جا رہا ہے تو اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف پھیر دیں۔ اور یقیناً اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا کہ امت مسلمہ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اے نبی، اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی، ہر دلیل لے کر آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ہی یہ آپس میں متفق ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ یہود جو تھے وہ صخرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عیسائی نصارہ وہ شرقی حصے کی طرف، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ آپس میں بھی متفق نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو یقیناً آپ ظالم ہوں گے۔ تو آپ کو خطاب کر کے ہم سب کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ جب رب کا حکم آ گیا تو اب ایسا کرنا ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو رات میں کلیئر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں تھیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتے ہیں جان بوجھ کر، یہ حق ہے قرآن پاک آپ کے رب کی طرف سے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر انسان نے اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہے، اس کا ایک جہت ہے، رخ ہے، اس کا ایک پیشن ہے، وہ اس کی طرف منہ موڑنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ٹھیک ہے اپنے پیشن کی طرف بڑھو، لیکن دیکھو کہ سب سے پہلے دوڑ کہاں پہ لگانی ہے؟ نیکیوں کی طرف بھاگو، دوڑو،
کہ نیکیوں کی سیل لگ گئی، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ تو نیکیوں کی سیل کا مہینہ، وہ سیزن، پھول کھل گئے، تو جو بھی پھول توڑیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کو مہکائیں گے، اس کو منور کریں گے، مزین کریں گے کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ہمارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ایسی خوبصورت چیز ہے کہ بیوٹیفائی کر دیا، مزین کر دیا، سجا دیا ان کے دلوں میں۔ تو اللہ کرے یہ ایمان اللہ ہمارے لیے پسند کریں اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دیں۔ دیکھیں دنیا کے جائز کام کرنے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى اموالکم، اللہ جسموں کو، شکلوں کو، مال کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ ہمارے دلوں کو، واعمالکم، اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بڑھنا ہے، بھاگنا ہے، کس کی طرف؟ استبقوا الخیرات۔ اب دیکھیں کہ جس کو کوئی چیز انسان ایک ٹارگٹ بناتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی کام بغیر کوشش کے نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی چیز کبھی بغیر ٹریننگ کے، بغیر تربیت کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے ملی؟ آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنتے دیکھا کہ گھر پہ اس نے بکس پڑھی ہوں اور پھر اس کو ڈاکٹر کا ٹائٹل مل گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سالوں لگتے ہیں اور تب جا کر ڈگری ملتی ہے۔ تو ایسی ہر چیز کا، آرمی کے کسی بھی بندے کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے شدید سردی کے موسم میں ٹھنڈے تالاب میں ان کو صبح کے وقت ڈبکیاں لگواتے ہیں، وہ سٹرونگ بنتے ہیں، تو پھر جا کر آرمی تیار ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ محنت ہے، کوشش ہے۔ تو نیکیوں کے لیے بھی محنت کرنا ہے کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی دی ہوئی چیز انتہائی مہنگی ہے، اور اس کو پرچیز کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ من خوف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، اس کے لیے محنت کوشش کریں گے تو انشاءاللہ منزل مراد جنت الفردوس کو پا لیں گے۔ تو نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے، یہ نہیں دیکھنا اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ کم کر رہا ہے تو میں کیوں تو دوڑ لگانی ہے نیکیوں کی طرف۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم کو لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور تمہارا گزر جس بھی مقام سے ہو تو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، اور یقیناً یہ برحق فیصلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں تمہارا گزر ہو، چاہے سفر کی حالت میں ہو، کہیں ہو، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں کہیں تم ہو تو تم سب اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی بھی اعتراض، کوئی دلیل، کیونکہ تورات میں لکھا ہے سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کروں اور تاکہ تم صحیح راہ پہ چلو۔ پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ اٹیچ کریں۔ آگے اللہ نے خوشخبری دی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پہ قربان جائیں، اس دور میں آئے جہاں اپنی ہی لختے جگر بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیارے طریقے سے صحابہ کا ذہن بنایا، پہلے کلمے کا بیج ڈالا کہ وہ اس شاہراہ پہ دوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو صحابہ کرام چلا اٹھے کہ کاش ہماری بچیاں ہوتی اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوتے۔ تو یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ تزکیہ ہے جو آپ نے کیا۔ یہ اجڑ گنوار لوگ تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، سخت لوگ تھے۔ حضرت عمر کو دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا تو اس پورے روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ تو کس طریقے سے ٹریننگ کی؟ تو فرمایا کہ رسول آئے جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب قرآن پاک ہے اور حکمت کہ ایک ایک چیز کی حکمت آپ نے بتا دی۔ سنت اس کو کہہ لیں، شریعت کہہ لیں، سیرت کہہ لیں، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। अब ज़िक्र क्या है? अल्लाह ताला को हर पल, हर आन, हर लम्हा याद रखने का नाम है। अल्लाह ताला की नज़रें अपने ऊपर फोकस्ड रखें कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। कहा पहले तो ये कैफियत हो, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, अन तअमल लिल्लाहि कअन्नका तराहु, कोई भी काम करो तो ऐसे तुम्हें लगे कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। कहा अगर नहीं तो कम अज़ कम इतना तो करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें देख रहे हैं। कहा जब तुम मुझे तन्हाई में याद करते हो तो मैं तुम्हें तन्हाई में याद करता हूँ, जब तुम मेरा जिक्र करते हो, मेरी सदा लोगों में लगाते हो, तो मैं फ़ी मालाइन मलाइका की महफिल में तुम्हारी सदा लगाता हूँ। और मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री मत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के साथ मदद हासिल करो। अल्लाह ताला से मदद कैसे हासिल करनी है? वो सब्र फिर क्या है कि अपने आप को रोक के रखना, और नमाज क्या है कि अल्लाह की बारगाह में हम इसको भूल गए कि नमाज का मकसद क्या है। नमाज कोई मकसद नहीं है, मकसद तक पहुँचने का ज़रिया है। नमाज तो अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। अल्लाह के पेट्रोल पंप पे आए, अल्लाह के साथ ऐसा कनेक्शन हुआ कि हमारी रूह में रब की मोहब्बतों का पेट्रोल डल गया। अब क्या होगा कि हम दुनिया के साथ, लोगों के साथ, मखलूक खुदा के साथ, जानवरों के साथ, चीज़ों के साथ, सब के साथ हम क्या होंगे? अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह तो है ही सब्र करने वालों के साथ। सब्र क्या है कि जी नींद को ख़त्म किया, अपनी भूख को कंट्रोल किया, दिल नहीं कर रहा। बहुत ही प्यारी महफिल थी, अल्लाहु अकबर की सदा लगी, सब छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर, महफिल छोड़कर, मियाँ के साथ बैठे थे, सब छोड़कर, बच्चों के साथ हम बैठे थे, तो सब छोड़कर अल्लाह की बारगाह में आए, अल्लाहु अकबर किया और हमने अपने हैंड्स अप कर दिए। तो नेकियों पे सब्र करना है, डटे रहना है, जमे रहना है, और गुनाहों से बचना है कि गुनाह की महफिल थी, दिल तो बहुत कर रहा था लेकिन उसको छोड़ कर आ गए। या फिर यह है कोई तकलीफ़ आए, कोई मुसीबत आए, कोई गम आए, तो उस वक्त सब्र करना है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ना कहो उनको जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं कि वो डेड हैं, मुर्दा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुमको शऊर नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अश-शुहदाउ खम्सह, शुहदा 5 तरह के हैं। अल-मतऊन, ताऊन से मरने वाला, वल मबतून, पेट के आर्ज़े में जितने लोग भी इस वायरस से गए हैं वो सब शुहदा हैं। इस चीज़ को यकीन रखिए, मैंने नहीं कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुहदा 5 हैं। एक ताऊन से जो मरे, और दूसरा पेट की बीमारी से मरने वाला, वल गरीक, और डूब कर मरने वाला, व साहिबुल हदमी, और किसी पर कोई चीज़, इमारत आ गिरी या कोई चीज़ गिरी, दब कर मरने वाला, व शहीद फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में शहीद, मैदान जंग में शहीद होने वाला। तो इन 5 को भी शहादत का कुछ न कुछ हिस्सा मिल जाता है। और फरमाया मज़ीद शुहदा क्या हैं कि कोई औरत ज़िचगी से मर जाए, या किसी को दरिंदे खाएं, या नवाला अटक गया, या सफ़र में थे, या तालीम की गर्ज से निकले थे कि मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन, तालिब इल्म जब चलता है, सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, तो अल्लाह जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देते हैं। यानी वो जन्नत का राही होता है जो तालीम के लिए निकलता है, तो वो भी अगर रास्ते में मौत आ गई तो शहीद होगा। ऐसे मिर्गी वाला, और जिसको नमूनिया हो जाए, अब देखें नमूनिया, फिर वो वायरस अटैक किस पे करता है? लंग्स पे। तो फरमाया कि उनको तुम मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर ही नहीं। कहा कि एक इंसान जब मरता है तो आलम बरज़ख में जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, और वो वहाँ पे नींद की कैफियत में होता है। नींद और यक़ज़ा, कहा ऐसी कैफियत में होता है कि उसकी रूह खुश होती है। लेकिन शहीद की रूह डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाती है, और अल्लाह के अर्श के गिर्द तवाफ़ करती है सब्ज़ परिंदों की शक्ल में। सारा दिन वो अल्लाह के अर्श के गिर्द तवाफ़ करती है। तो बहुत बड़ा ऑनर है। बिल्कुल, जल के मरने वाला, जी जी जी, ये सफ़र, तालीम, ये सारा कुछ, जी। बस देखो मतलब आजकल इस वबा से मार रहे हैं बाहर के मुल्कों में, मतलब नॉन मुस्लिम्स हैं, इनके
کے لیے کوئی دیکھیں وہ اللہ کی، دیکھیں ہم نے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم نے اس پہ یقین کرنا ہے، ہم نے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی، ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمانیت جوش میں آئے تو پروسٹیٹیوٹ کو صرف کتے کے پانی پلانے پہ اس کو جنت دے دے، 100 لوگوں کے قتل کرنے والے کو، قاتل کو معاف کر کے جنت دے دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بس ہم اس کے عبد ہیں، ہم غلام ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کیا، اس نے جو آرڈر کیا ہمیں جاب مل گئی تو ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو آزمائش نہیں ہوگی، یا ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا تو آزمائش نہیں ہوگی، آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ پھر سب سے پیاری ہستی محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، آپ کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی مشکلات آئیں، آپ کے اپنے پیارے لوگوں نے آپ کو اپنے ہی شہر سے جلا وطن کر دیا، کن طرح سے آپ کو اذیتیں دی۔ پھر آپ کی 4 بیٹیاں ہوئیں، 3 جوان بچیاں آپ کی زندگی میں آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں، 3 آپ کے بیٹے ہوئے، وہ 3 پھول آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں تہہ خاک سلا دیا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں، پھر وہ دیکھیں کہ آپ یتیمی کے عالم میں دنیا میں آئے اور سب سے پہلی موت والدہ کی دیکھی، پھر پیار کرنے والے دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، غربت کی زندگی گزاری، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں تو کہا ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ کچھ ان تمام چیزوں سے یہ مصائب خمسہ، 5 مصیبتوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ خوف ہوگا، آنے والے خطرات کا، وائرس کا، کسی جنگ کا، والجوعی اور بھوک سے، اور مالوں کی کمی سے، اور جانوں کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے کہ فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، خوشخبری دو، مبارک دو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت خوبصورت کلمہ ہے، یہ پورا ایک کانسٹیٹیوشن ہے مومن کے لیے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی پیارا ہے۔ تکلیف آئی، اس نے صبر کیا، انا للہ۔ دیکھیں کوئی بھی ناگوار آپ بات سنیں کہ گلاس ٹوٹ گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی، بچے کا پاؤں پھسل گیا، کوئی کام ہو گیا، آپ کا ہاتھ آ گیا دروازے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی مصیبت تک کیا کہنا ہے، انا للہ۔ ہم سب پہ، ہم سب کا مالک اللہ ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، اور ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ جی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پہ رحمتیں ہوں گی اور عنایات ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والے جنہوں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ہم زندگی کا سفر کیسے کاٹیں، اللہ موت آ جائے ہمارے گھر میں تو ہم کیا کریں، تکلیف ہو تو کیا کریں، صدمہ آئے تو کیا کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے صراط مستقیم کے راہی تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا گیا، یہ تمہارے لیے گائیڈ بک ہے۔ تکلیف آتی ہے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، روز محشر میں تمہیں گلے لگاؤں گا کہ تو نے کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے صفا اور مروہ کی بات ہوئی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان کے درمیان سعی کرے۔ اب ایسا ہوا تھا کہ شریعت ابراہیمی کو مسخ کر دیا گیا تھا، صفا اور مروہ یہ تو حضرت ہاجرہ کی ایک وہ یادگار کے طور پہ کہ وہ دوڑی تھیں، اللہ نے ان کے دوڑنے کو، ان کی تڑپ کو، ان کے رونے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک شعیرہ بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا، علامت بنا دیا کہ یہ صبر کی ایک نشانی ہے کہ انبیاء تک کو ان کے، کہ جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں تو انبیاء بھی دوڑیں گے، جب تک نہیں دوڑیں گے حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ سعی واجب ہے، اسعوا، تم دوڑا کرو کہ اللہ نے تم پہ یہ واجب کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے بت رکھ دیے تھے، مروہ پہ بت رکھ دیے تھے، تو کہا کہ ہم کیسے دوڑیں، وہ تو بتوں کے لیے دوڑا کرتے تھے، تو کہا نہیں تم نے دوڑنا ہے اے مسلمانوں، بتوں کو ہٹا دو اور پھر سعی کرو، اور جو بھی نیکی کا کام خوشی سے کرے گا تو جان لو کہ اللہ قدردان جاننے والا ہے۔
ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے روشن دلائل میں سے نازل کیا اور ہدایت کو، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اس کو واضح فرما دیا۔ فرمایا علم ایک امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے آگے کنوے کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو یہودی علماء تھے وہ حق کو چھپا جایا کرتے تھے، تو کہا جو بھی چھپائے گا تو اللہ ان پہ لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور واضح کریں، بیان کریں، تو یہ وہ ہیں کہ میں ان پر مہربان ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا التواب الرحیم، میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور باقی تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ پھر اللہ نے تعارف کیا کرایا، وہ رحمان بھی ہے اور یہ رحیم بھی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہا یہ اسم العظم ہے۔ آگے آیت الآیات آ رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کا آنا جانا، اور وہ کشتی جو کہ دریا میں چلتی ہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے بنجر ہونے کے بعد، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھرنا، اور بادل جو کہ تابع کیے گئے آسمان و زمین کے درمیان، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام ایسے نہیں وہ کر دیا، تو کہا یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھو اور رب تک پہنچو۔ تو علامہ اقبال کی پوری شاعری اسی کے گرد گھومتی ہے۔ تو فرمایا کہ گلزار ہست و بود ندیوان وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، کہ دنیا کے اس باغ کو اجنبیوں کی طرح نہ دیکھو، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ سمندر کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، فصلیں لہلہاتی دیکھ لو، پھول دیکھ لو، کیا چیز ہے، پہاڑ دیکھ لو، ستارے دیکھ لو، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایستھیٹک سینس رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف حصے جمالیات رکھ نہیں دی، بلکہ اس کی تسکین کے لیے یہ دنیا کا باغ سجا دیا۔ فرمایا کہ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اس سے پہلے کہ تیری جان چلی جائے تو اس میں غور و فکر کر، اس کو دیکھ، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر نقش کفے پائے یار دیکھ، ہر رہ گزر کو دیکھ، نقش کفے پائے یار دیکھ۔ یہ رب کی تخلیق ہے۔ تو بہت خوبصورت یہ آیت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں۔ اب سب کچھ دیکھ کے سمجھ کے کہ یہ تخلیق ہے، پرفیکٹ تخلیق ہے، وہ رب ہے، اس نے ہمارے لیے سجایا، اس کے باوجود اللہ کے مقابلے میں مد مقابل لے آتے ہیں اور ان سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ اور ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہیں۔ اور اگر ظالموں کو دیکھیں، کاش ظالم دیکھتے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، جن کو فالو کیا گیا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور عذاب کو دیکھیں گے اور ان سے رشتہ داری، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، روحوں کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، یہ صرف جسموں سے رشتہ داری بنتی ہے۔ اور وہ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، کاش ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، ایک چانس مل جاتا، ہم دنیا میں واپس چلے جاتے، ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہوتے جیسا یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرات، حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے گا، وہ غمگین ہوں گے، وہ دکھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو شکل دیں گے، تو اعمال بھی شکلوں کی صورت میں آئیں گے۔
وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ۔ اب دیکھیں کہ پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ دو چیزیں دیکھ لو، حلال اور طیب۔ وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے، اس نے ہمارے ذائقے کے لیے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا، کتنی سبزیاں ہیں، کتنے پھل ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو دیکھو کہ حلال ہو اور پھر طیب ہو۔ صرف کچھ چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں، جو حرام ہیں، باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ حلال۔ اور پھر طیب کا بھی ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ وہ گلی سڑی بدبودار خراب چیز اور صحت کو تباہ کرنے والی چیز نہ ہو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کی سنت کیا تھی، آپ کس طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ آپ کی ایک ایک ادا اتنی پیاری ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں اور جس مقدار میں آپ کھایا کرتے تھے تو کبھی ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ایسے بندے کے پاس جی جا کر ہم نے اب یوگا کرنا ہے، ہم نے جم جوائن کرنی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، کبھی پیٹ بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو کہا شیطان انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، اور یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو فالو کرو، وہ جواب میں کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جن طریقوں پر ہم نے اپنے آبا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے آبا نہ تو کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، اگر والدین، اگر آبا و اجداد، اگر بزرگان دین واقعی عقل مند تھے اور صحیح راہ پہ تھے تو ان کو پھر فالو کرنے میں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اٹیچ کریں گے، کیا واقعی ان کے ساتھ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے میچ کیا کرتے تھے، تو پھر ان کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے مثال اس کی کہ جو چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے تو وہ نہیں سنتا مگر پکارنا اور آواز دینا۔ اب آپ بھینس کو، بکری کو اگر آواز دیں گے تو آواز تو اس کے کانوں میں پڑے گی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کیوں پکارا جا رہا ہے، کیا مجھ پہ چھری چل رہی ہے یا مجھے چارہ دیا جا رہا ہے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری حدیث ہے کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صرف الحمدللہ پڑھ دیا تو اس کو کس کا درجہ ملے گا؟ روزے دار کا، جو کہ صبر کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کے برابر اس کا اجر ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر دیکھیں رزق حلال جنس میں سرایت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها، فاظفر بذات الدین، مال دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دین دیکھا جاتا ہے، تو تمہاری پرائرٹی کیا ہو؟ دین ہو۔ وہ حضرت عمر کا دیکھیں، مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے آوازیں آئیں، آپ نے سنی، کیوں سنی؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی دکھی ہو، کوئی تکلیف میں ہو اور اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ پانی ملا دو دودھ میں، تو اس نے کہا نہیں، ہمارے امیر المومنین کا آرڈر ہے کہ کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، کہا وہ نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ احسان کی کیفیت۔ تو بہرحال اپنے بچے کا رشتہ بھیجا، اس لڑکی سے شادی ہوئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وہ نانی تھیں۔ تو کہا انما حرم علیکم المیتۃ، اب اللہ نے بتا دیا کہ حرام کیا ہے، ڈیڈ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ویسے تو حلال لیکن مر گئی تو ختم، والدم، اور خون، اور خنزیر کا گوشت، اور اس کے علاوہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح نہیں کیا جائے کسی اور کے نام پہ، اگر کسی اور کا نام اس پہ پکارا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔
لیکن اب دیکھیں کیسی پھر وہ رحمانیت اور رحیمیت، دیکھیں پورا قرآن پاک اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر ہے۔ اب ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کسی ایسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں جہاں پہ صرف حرام ہے تو جو بے قرار کر دیا گیا، پھر انما الاعمال بالنیات، نہ سرکشی کرنے والا نہ زیادتی کرنے والا تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اب جان بچانا فرض ہے تو اب کیا کرے گا جی؟ شراب کی بوتل ہے تو یہ نہیں کہ پیے اور مزے لے لے کہ نہیں مزہ نہیں، دکھی ہو رونا ہو، حالانکہ وہ پی رہا ہے، اللہ کا حکم پہ وہ عمل کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس نے اب اپنی جان بچانی ہے۔ یا خدا نخواستہ خنزیر کا گوشت ہے یا کوئی حرام چیز ہے تو اب وہ کیوں کھا رہا ہے؟ کہ اس نے اپنی جان کو بچانا ہے، اور جان بچانا فرض ہے۔ تو ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے تورات میں اتارا، جو اللہ نے اتارا تورات میں، یعنی یہ سب چیزیں اللہ نے بتا دی تھیں تو وہ اس کو چھپاتے تھے، اور وہ بیچتے ہیں اسے بہت ہی تھوڑی قیمت کے عوض، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ آپ آج دیکھیں کہ ہم کسی کے گھر چلے جائیں، وہ ہم سے رخ موڑ لیں تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم میں سے کوئی باشعور بندہ وہاں پہ ٹھہر نہیں پائے گا، اور پھر گھر آ کے جو اس کی کیفیت ہوگی، اور پھر اپنی نسلوں کو وہ کہے گا کہ ان کے گھر آئندہ نہیں جانا، ہم نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، ان سے توڑ دیا، اور پھر ہم پوری سب لوگوں کو بتائیں گے دیکھو یہ ایسا ہے، ایسا درشت ہے، ایسا گندا اور خبیث ہے کہ میں اس کے گھر گئی اور اس نے رخ موڑ لیا۔ تو پہلا وہ رب کائنات مالک یوم الدین، جب اس کی عدالت ہوگی، اس کا تخت سجے گا، اور انسان بیچارے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کہا انسان کو جب لایا جائے گا تو ایسے ہوگا جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، تو اس وقت اللہ اس سے رخ موڑ لیں گے اور اللہ اس کو پاک بھی نہیں کریں گے جو اللہ کی باتوں کو چھپائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم علی النار، تو آگ پر یہ کیسے صبر کریں گے؟ کیا یہ برداشت کرنے کو تیار ہیں آگ؟ کیسا ان کا حوصلہ ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو برحق پیدا کیا، اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔